اب نیگیٹو کنٹریبیوشن کیا ہے کہ گلوبلائزیشن کا جو ایک پرومس تھا کہ جب گلوبلائزیشن ہوگی تو پوری دنیا میں ریسائکلنگ ہوگی، فائنانس کی، کیپٹل کی، فلو آف اکانومی ہوگا، جابس کریٹ ہوں گی، امپلائمنٹس ہوں گی، غربت ختم ہوگی، کلچرل انٹیگریشن آئے گی. اٹ آل ہیپنڈ بٹ ایٹ واٹ کاسٹ؟ اٹ آل ہیپنڈ ایٹ دی کاسٹ آف گلوبل اکنامک امپیریلزم. گلوبل اکنامک امپیریلزم میں آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتا چکا ہوں. تو اب گلوبل اکنامک امپیریلزم کیا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور امریکہ جو ہے اور یورپ جو ہے، یہ دنیا کی بڑی پاورفل اکانومیز ہیں، ان نے پوری دنیا کی اکانومیز کو کنٹرول کر لیا. اور ان اکانومیز کے کنٹرول سے دنیا کے اندر جو فلو آف کیپٹل ہے وہ یورپ اور ویسٹ میں ہوا ہے، جبکہ جو آؤٹ فلو آف کیپٹل ہے وہ ساؤتھ افریقہ اور ایشیا سے فلو آف کیپٹل یورپ کی طرف سے ہوا ہے. جب یورپ کی طرف اور امریکہ کی طرف کیپٹل کا ان فلو ہے اور آؤٹ فلو افریقہ اور ایشیا سے ہے، تو یہاں ایشیا اور افریقہ میں غربت بڑھی ہے. جب غربت بڑھی ہے تو ان ملکوں میں پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی ہے، ان ملکوں میں پھر کرپشن بڑھی ہے، اور ان ملکوں کے لوگوں نے جو ہے وہ یورپ اور امریکہ کی طرف مائگریشن کرنا شروع کی ہے. جب یورپ اور امریکہ کی طرف مائگریشن شروع ہوئی ہے تو وہاں پہ جو کلچرل پرابلمز ہوئے ہیں، ان کلچرل پرابلمز کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے کلچرل کنفلکٹ سٹارٹ ہوئے. اور اس کلچرل کنفلکٹ کا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ڈفرینٹ کانسیپٹس آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو پہلا تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور امریکہ دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کر رہے ہیں، جس سے جو دنیا کی پاورفل اسٹیٹس ہیں وہ پریشرائز کرتی ہیں ان ملکوں کو جو ملک ان کی فارن پالیسی کو فالو نہیں کرتے ہیں کہ وہ ان کی فارن پالیسی کو فالو کریں، ادروائز ان کے اوپر یا تو اکنامک سینکشن لگیں گی یا وار ہوگا، جیسے عراق ہے، ایران ہے. تو اٹ از کالڈ دا اکنامک امپیریلزم. دوسرا جو گلوبلائزیشن نے نیگیٹو افیکٹ کریٹ کیا ہے وہ کلچرل امپیریلزم کا ہے. کہ کلچرل امپیریلزم کیسے ہے کہ اب دیکھیں کہ جو دنیا کا کلچر ہے وہ ایک بن چکا ہے. یو ہیو اے کامن فوڈ چینز، کے ایف سی، میکڈونلڈ پوری دنیا میں ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے لوگ اپنے لوکل فوڈز کو چھوڑ کے، لوکل کلچرل فوڈ کو چھوڑ کے کے ایف سی اور میکڈونلڈ کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. اور اس کا ایک بینیفٹ تو امریکہ اور یورپ کو اکانومی کی صورت میں جا رہا ہے. دوسرا جو لاس ہے وہ لوکل فوڈز کا ہو رہا ہے، لوکل کلچرز کا ہو رہا ہے. اس طرح دیکھ لیں انگلش لینگویج ہیز بیکم اے گلوبل لینگویج، اینڈ ناؤ دا لوکل لینگویجز جو ہے پنجابی اور ادر کلچرل لینگویجز جو ہیں دے آر ڈائنگ ڈاؤن. اور جب ایک زبان کی ایلیمینیشن یا ڈیتھ ہوتی ہے، ڈیمائز ہوتا ہے، تو اٹ آلسو کلز اے کلچر، اے ہسٹری، اے ٹریڈیشن. تو پوری کی پوری جو گلوبلائزیشن کا ایک نیگیٹو افیکٹ ہوا ہے وہ کلچرل ہے کہ آپ پوری دنیا میں ہالی ووڈ کی موویز دیکھی جاتی ہیں، ہالی ووڈ کے جو کانسیپٹس ہیں، جو آئیڈیاز آف لائف ہے، اسی کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. جو ہیروئزم کا کانسیپٹ ہے، جو ولنزم کا کانسیپٹ ہے، وہ وہاں سے آ رہا ہے. اب دیکھ لیں کہ ہم جو کارٹونز ہیں، جو موویز ہیں، وہ سارے کی سارے انگلش لینگویج کی ڈومینیٹ کر رہے ہیں. اور جو لوکل ہیروز ہیں، جو لوکل کلچرز ہیں، جو لوکل لینگویجز ہیں، جو لوکل فوڈز ہیں، جو لوکل ڈریسز ہیں، دے آر ناؤ بینگ eliminated. اور جو ہیروز ہیں وہ ہالی ووڈ کے، اور یہ پورا کا پورا جو گلوبل ڈومیننٹ کلچر ہے. تو دیٹ از اندر نیگیٹو امپیکٹ. تیسرا جو ہے وہ چوتھا جو ہے وہ نیگیٹو رول آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے کہ آج ہمارے پاس جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے بات کی گورننس کی ڈیولپمنٹ ہوئی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ گورننس تو ڈیولپ ہوئی ہے، لیکن اس نے گورننس کے ساتھ ساتھ جو انسانوں کی ہیومن رائٹس ہیں، جو پرائیویسی ہے، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اس کو بھی وائلیٹ کیا. فار ایگزامپل جب آپ اپنا سیل فون استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر اگر آپ فیس بک یا ٹویٹر استعمال کرتے ہیں یا انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر جو آپ اپنی پرائیویٹ پکچرز اپلوڈ کرتے ہیں یا آپ اپنے پرائیویٹ چیٹنگ کرتے ہیں یا ڈیٹا جو ہے وہ سارا کا سارا اٹ از بی accessed by any private company or by any government agency and it can be used for violation of your privacy. اچھا، دوسرا جو ہے کہ دنیا کے جتنے بڑے ملک ہیں، نیو یارک ہے، بیجنگ ہے، شنگھائی ہے، ایون اب تو لاہور میں بھی جو ہے اسٹیٹ نے کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے سی سی ٹی وی کیمراز لگائے ہیں، جن کو ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے تحت مانیٹر کیا جا رہا ہے. یہ کرائمز کے لیے لگائے گئے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس سے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز بہت ہو رہی ہیں کہ اگر آپ اپنی گاڑی میں اپنی فیملی کے ساتھ پرائیویٹلی سفر کر رہے ہیں یا اپنی وائف کے ساتھ یا کسی اور پرسن کے ساتھ اور آپ کوئی پرائیویٹ ایکٹ کرتے ہیں تو اٹ کین بی ریکارڈڈ آن دا کیمراز دوز ہو آر انسٹالڈ آن دا روڈز، اور اس سے آپ کی پرائیویٹ، اور اگر وہ کل کو لیک ہو جاتے ہیں جیسے کہ بہت ساری دنیا کے اندر اور لاہور میں بھی اس طرح کے کیسز سامنے آئے جس سے آپ کی پرائیویسی جو وائلیشن ہوتی ہے.
پھر اسٹیٹ جو ہے وہ فریڈم آف اسپیچ کو اور میڈیا کی آزادی کو قائم کرنے کے لیے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ بیجنگ کے جو آبادی ہے وہ بیجنگ جو ہے وہ دنیا کے چند بڑے سٹیز میں شامل ہے, دنیا کے چند شاید 3 یا 5 بڑے شہروں میں شامل ہے. اس کی آبادی جو ہے وہ تقریباً کوئی 3 سے 4 کروڑ کے قریب ہے, شاید اس سے بھی زیادہ ہے. اور اگر پولیس کو کسی ایک شہری کو پکڑنا ہو تو اس کو 45 سیکنڈ لگتے ہیں ایک شہری کو اریسٹ کرنے میں بیجنگ اور شنگھائی میں, کیونکہ وہاں پہ ملینز آف سی سی ٹی ویز کیمرہ لگے ہوئے ہیں. اور ہر سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے وہ شخص جو مارکیٹ میں ہے یا روڈ پہ ہے وہ ہر 40 سے 45 سیکنڈ بعد کسی نہ کسی سی سی ٹی وی کیمرہ پہ آتا ہے, اور اس کے فیس جو ہے پرنٹ, اس کے فنگر پرنٹس جو ہیں وہ کیمراز میں انسٹال ہیں, اور وہ فوراً اس کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے, اور ودن 40 سیکنڈ پولیس کین اریسٹ دیٹ. سو اٹس اے گراس وائلیشن آف دا پرائیویسی. سو دیز آر دا کائنڈ آف چیلنجز جو انفارمیشن ٹیکنالوجی نے پوز کیے ہیں نیگیٹو طریقے سے. پھر ایک جو اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ایک اور جو گلوبلائزیشن کا نیگیٹو افیکٹ ہے وہ ہے فیک انفارمیشن اینڈ پروپیگنڈا, جس کو آپ 5th جنریشن وارفیئر بھی کہتے ہیں, کہ کس طرح فیس بک, ٹویٹر اور اس کو مختلف ویب سائٹس کو جو ہے وہ ان کے ذریعے ان چیکڈ اور ان اکاؤنٹیبل انفارمیشن کا فلو ہو رہا ہے. اور اس انفارمیشن کے اندر آپ جس ملک یا جس لیڈر یا انڈیویجول کے خلاف پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں, فیک انفارمیشن پھیلانا چاہتے ہیں, ڈس انفارمیشن پھیلانا چاہتے ہیں, یو آر اسپریڈنگ اٹ وداؤٹ اینی اکاؤنٹیبلٹی, وداؤٹ اینی کنٹرول اینڈ چیک, جس سے جو فلو آف نالج اور انفارمیشن ہے اٹ از کریٹنگ مور کنفلکٹس اینڈ کنفیوژن اینڈ وائلنس. اور پھر خاص طور پہ اس کی سب سے بڑی اگزامپل جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, جنہوں نے انہی آن لائن انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سینٹرز کے ذریعے نہ صرف فائنانسنگ اور فنڈنگ کی ہے اپنے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے, بلکہ ریکروٹمنٹس بھی کی ہیں. اس میں ایک بڑا کیس کیا ہے وہ ڈاکٹر نورین لغاری کا ہے, پاکستانی میڈیکل اسٹوڈنٹ فرام سندھ ہو واز ریکروٹڈ بائی داعش ISIS through online Facebook pages. So these are the negative impacts of globalization. Now let's go to the global economic movements and crises in the age of globalization. اس وقت جو سب سے بڑا ایک global economic crisis چل رہا ہے وہ دنیا کے اندر وہ ہے کہ right now the world is going through the worst economic crisis where there is unparalleled wealth in the world as compared to the past. کہ اس وقت جو سب سے بڑا دنیا کا economic crisis ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں انسانی تاریخ کی اتنی زیادہ دولت ہے جو ماضی میں کبھی نہیں رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانی تاریخ میں اتنی غربت اور ان امپلائمنٹ بھی کبھی نہیں رہی ہے جتنی اب ہے, نہ صرف افریقہ اور ایشیا میں بلکہ امریکہ اور یورپ میں بھی. تو اس گلوبل اکنامک کرائسس نے کچھ موومنٹس کو جنریٹ کیا. وہ موومنٹس جو ہیں وہ کیا پازیٹیو ہیں, کیا وہ نیگیٹو ہیں, اور ان موومنٹس کا امپیکٹ کیا ہوگا, یہ وہ اب ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو اور یہ موومنٹس یورپ اور امریکہ میں بھی ہیں اور افریقہ اور ایشیا میں بھی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گلوبل اکنامک موومنٹس جو ہیں افریقہ اور ایشیا میں تو سمجھ آتی ہیں کیونکہ وہاں پہ غربت ہے, ان امپلائمنٹ اور کیپٹل فلو کر رہا ہے امریکہ یورپ کی طرف. امریکہ اور یورپ میں کیوں گلوبل اکنامک موومنٹس جو ہیں وہ جو گلوبل اکنامک کرائسس پیدا ہو رہے ہیں, اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ افریقہ اور ایشیا میں غربت آئی کیونکہ یہاں سے کیپٹل فلو کر گیا امریکہ اور یورپ میں, کیونکہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے پاس تھی, جیسے اوبر ہے, کریم ہے, میکڈونلڈ ہے, KFC ہے. لیکن امریکہ اور یورپ میں پھر غربت کیوں ہے؟ امریکہ اور یورپ میں غربت اس لیے آئی بیکاز آف نیو لبرل گلوبلائزیشن, کہ گلوبلائزیشن کے ساتھ نیو لبرلزم آیا, اور اس نے کیا کیا, اس نے مونوپلائزیشن آف مارکیٹس کریٹ کی کہ ایک ہی کمپنی ہے اور اس کا ایک ہی آنر ہے, یہ دنیا کی بڑی بڑی مینوفیکچرنگ پروڈکٹس بنا رہا ہے, جیسے جیف بیزوس ہے اور امیزون ہے, جیسے فیس بک ہے, جیسے جو ہے ایلن مسک ہے, جیسے بل گیٹس ہے. یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کے پاس دنیا کی تمام بڑی بڑی پروڈکشن ہاؤسنگ ہیں, کمپنیز ہیں, اور وہ دنیا کی تمام مارکیٹس کو کنٹرول کرتے ہیں. جیسے KFC جو ہے اس کا پورا پروفٹ ایک امریکن سٹیزن کو جا رہا ہے جو آنر ہے KFC کا. سملرلی اباؤٹ میکڈونلڈ, سملرلی اباؤٹ جو گاڑیاں بنانے والی کمپنیز ہیں, سملرلی جو فیس بک ٹویٹر ہے اس کا مالک جو ہے وہ مارک زکربرگ جو ہے اس کو پروفٹ جا رہا ہے. تو امریکہ میں اور یورپ میں جو ویلتھ اور پروفٹ افریقہ اور ایشیا سے گیا, اٹ وینٹ ناٹ ٹو دا کامن مین بٹ ان دی ہینڈز آف فیو کارپوریٹ کیپٹلسٹ ایلیٹ. اینڈ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس وقت امریکہ کے 8 شہری ایسی ہیں جن کے پاس اتنی دولت ہے, جیسے
اور اتنی دولت ہے جتنی دنیا کے 50% لوگوں کے پاس ہے. So 8 people have the wealth equal to the 50% of world population. So that would result in poverty. اس لیے امریکہ اور یورپ میں غربت ہے, اور اس غربت کی وجہ نیو لبرل گلوبلائزیشن ہے, جس نے ویلتھ کریٹ کرنے کے چینلز تو کریٹ کر دیے, دنیا کو گلوبلائز تو بنا دیا, مارکیٹس تو اوپن کر دی, ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اور پھر میک ڈونلڈ اور کے ایف سی اور اوبر کریمز تو بنا دی, لیکن اس نے ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا میکنزم کریٹ نہیں کیا. جب وہ ویلتھ ری ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئی تو دنیا کے افریقہ ایشیا میں بھی غربت آئی اور امریکہ یورپ میں بھی, اور اس غربت کے خلاف جو موومنٹس نکلی, ان موومنٹس میں سب سے بڑی جو دو موومنٹ, ان موومنٹس کو کہا جاتا ہے پاپولسٹ موومنٹس. ان پاپولسٹ موومنٹس کے اندر 3 طرح کی موومنٹس ہیں. ایک موومنٹس کو ہم کہتے ہیں وائٹ سپرمیسسٹ موومنٹ, جو امریکہ اور یورپ میں چل رہی ہے. یورپ میں اس کو بریگزٹ کی صورت میں ریپرزنٹیشن ملی ہے, بریگزٹ جو برطانیہ یورپی یونین سے علیحدہ ہوا ہے. امریکہ میں اس موومنٹ کو ٹرمپ کے رائز کی صورت میں ملا ہے, اس کو کہتے ہیں وائٹ سپرمیسزم موومنٹ, کہ ٹرمپ کا جو رائز ہے اس کو پاپولزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پاپولزم کے اندر جو دوسری موومنٹ ہے وہ ہندو فاشزم کی موومنٹ ہے یا ہندو نیشنلزم کی موومنٹ ہے, جیسے مودی کا رائز ہوا ہے. جیسے یورپ اور امریکہ میں اس کو وائٹ سپرمیسزم کہا جاتا ہے, ٹرمپ کا رائز, بریگزٹ کا ہونا, اور انڈیا کے اندر وہ ہندو نیشنلسٹ موومنٹ ہے, ہندو فاشزم کی موومنٹ ہے. مسلم ورلڈ کے اندر یا اسلامی دنیا کے اندر وہ موومنٹ جو ہے وہ اسلامک فنڈامنٹلزم کی موومنٹ ہے, القاعدہ کی, داعش کی, طالبانائزیشن کی, ریلیجیس ایکسٹریمزم کی موومنٹس جو ہے. ان تمام موومنٹس کو پاپولزم کہا جاتا ہے. ان کو ہم پاپولسٹ موومنٹس کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے ہم ان کو پاپولسٹ موومنٹس کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ ایسے نعرے, سلوگنز پہ اپنی پولیٹیکل موومنٹ کو پرووک کرتی ہیں یا ڈیولپ کرتی ہیں جو انسانوں کے ایموشنز کو ہٹ کرتا ہے. So what is a populism? Let me give you a definition. So populism is an ideology, is a movement that is based on popular slogans which directly hits and talk about the people's deprivations, the people issue, and then they use those slogans to seek political power in that state of society on the basis of popular slogan, but without giving the popular solution, without giving the solutions. That's why they are called populism. They are called popular movements, and this ideology is called populism. کہ بنیادی طور پہ پاپولزم جو ہے وہ ان سلوگنز اور ایموشنز کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو لوگوں کی ڈیپریویشنز اور محرومیوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, لیکن اس محرومیوں کو وہ پھر یوز کرتے ہیں اپنی اسٹیٹ اور سوسائٹی میں پاور کے لیے, سلوشن نہیں دیتے ہیں. اس لیے ان کو پاپولسٹ موومنٹ کہا جاتا ہے. دیٹ پاپولزم از این آئیڈیالوجی, از اے فلاسفی, از اے موومنٹ that is based on those slogans and emotions which provokes people's sentiments, which provokes people's feelings, and then they use those feelings and emotions based on people's deprivations, lack of employment, poverty, lack of justice, to seek political and economic power in that state and society. So that is called populism. اب پاپولزم کی 3 موومنٹس جو میں نے بتائی, وائٹ سپرمیسزم جیسے بریگزٹ ہوا اور امریکہ میں ٹرمپ کا رائز ہوا. اب بریگزٹ اور ٹرمپ کیا کہتے تھے؟ بریگزٹ یہ کہتا تھا کہ برطانیہ is a rich economy, is a powerful state, but it is becoming poor کیونکہ یورپ کا یہ حصہ ہے, اور یورپ کا حصہ ہونے کی وجہ سے پوری یورپی دنیا سے, یعنی کہ جو یورپ کے غریب ملک ہیں, یوکرین ہے, اسٹونیا ہے, لیٹویا ہے, بالٹک اسٹیٹس ہیں, اور جو غریب ملک ہیں یورپ کے, وہ سارے کے سارے برطانیہ آ جاتے ہیں, لندن آ جاتے ہیں, جس وجہ سے برٹش کو نوکریاں مل رہی ہیں, برطانوی لوگوں کو نوکری نہیں مل رہی اور وہ غریب ہو رہے ہیں. دوسرا کہ جو یورپی یونین کا ممبر ہونے کی وجہ سے جو افریقہ اور ایشیا کے لوگ ہیں وہ کسی بھی یورپ کے ملک میں آتے ہیں مائگریشن کے طور پہ, اور پھر آ کے لندن میں اور برٹن میں سیٹل ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ ہماری جابس کے اوپر جابس کو آکوپائی کر لیتے, جس سے وائٹ پیپل کو, برٹش پیپل کو, گوروں کو جابس نہیں ملتی ہیں. اس لیے جب تک ہم ان کو نکالیں گے نہیں, کیک آؤٹ نہیں کریں گے, تب تک ہم دوبارہ اکنامیکلی رچ نہیں ہوں گے, پاورفل نہیں ہوں گے. اور اس کو نکالنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ پہلے ہم یورپ سے نکلیں, کیونکہ جب صادق خان لندن کا میئر بنا تو اس وقت جو وہ لوگ جو برٹش کو بریگزٹ کو سپورٹ کر رہے تھے, جو وائٹ نیشنلسٹ تھے, جو گوروں کو سپریم کنسیڈر کرتے ہیں کالوں سے یا براؤن پیپل سے, ایشین اور افریقن پیپل سے, انہوں نے یہی کہا کہ لوک, لندن از نو مور اے برٹش سٹی, لندن از نو مور اے برٹش سٹی, اٹ از ناؤ اے سٹی آف مسلمس, اٹ از اے سٹی آف ناؤ of immigrants, because Sadiq Khan has become the mayor of the London, the world's second largest city.
یہ وہ آئیڈیاز تھے جس نے برٹش کو بریگزٹ کی طرف لے کے گیا اور لوگوں نے ووٹ کیا برطانیہ کا یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کا. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے نفرت بڑھی ہے جس کو ہم اسلاموفوبیا کہتے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں وہاں پہ امیگریشن کے اوپر اٹیکس ہوئے ہیں اور وہاں پہ ایسی پالیسیز بنائی جا رہی ہیں کہ اب امیگرینٹس کو روکا جا سکے. تو اور وہاں پہ جو نان برٹشرز یورپینز ہیں ان کو کک آؤٹ کیا جا رہا ہے. سو دیٹ از بریگزٹ. اگر آپ ٹرمپ کو دیکھیں تو ٹرمپ نے بھی یہی کہا کہ ہمیں امریکہ جو ہے اٹس اے رچ اکانومی, اٹس اے پاورفل اکانومی, اٹس اے پاورفل اسٹیٹ, بٹ اٹ ہیز بیکم پور بیکاز آف ون the Muslims coming into America and they are spreading terrors. Second, the Mexican citizen coming to the America. تو اس لیے ہم نے میکسیکن کے خلاف وال بنانی ہے تاکہ ان کو روکا جا سکے. اور تیسرا جو ہے ہم نے امیگریٹس کو روکنا ہے. تو اگر ہم ان کو روک دیں گے تو امریکہ would become the great again. اور دوسری جو موومنٹ تھی وہ ہندو نیشنلزم کی تھی اور ہندو فاشزم کی. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ انڈیا ہیز بیکم امپیور. انڈیا جو ہے وہ کنٹامینیٹ ہو گیا ہے سیکولرزم کی وجہ سے, کیونکہ جو ہندوز ہیں وہ سپیریئر ہیں باقی قوموں سے, باقی مذہب سے, اور انڈیا کے سیکولرزم کی وجہ سے جو ہے وہ ہندو جو ہے وہ انفیریئر ہو گئے. لیٹس میک ہندو گریٹ اگین. دیٹس اینڈ وی کین میک اونلی ہندو گریٹ اگین بائی کریٹنگ اے ہندو اسٹیٹ and by abolishing the secularism and making Muslims the second class citizens. Similarly, جو اسلامک موومنٹس ہیں, اسلامک فنڈامنٹلسٹ کی موومنٹس ہیں جو مسلم دنیا کے اندر پریکٹس ہو رہی ہیں, وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ موومنٹس بھی یہی کہتی ہیں کہ بنیادی طور پہ مسلمانوں کو دنیا میں اس لیے شکست ہو رہی ہے کہ دے ہیو ابینڈن دا اسلام اینڈ شریعہ, اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دوبارہ مسلمانوں کو طاقتور بنانے کا کہ پوری مسلم دنیا میں خلافت اور شریعت نافذ کی جائے. اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمز آر سپیریئر دین دا ہندوز اینڈ دا کرسچنز اینڈ جوز. جیسے گورے کہتے ہیں کہ وہ سپیریئر ہیں, جیسے ہندو نیشنلزم کہتا ہے کہ وہ سپیریئر ہے. سو دیٹ از دا آئیڈیا آف پاپولزم. اور پاپولزم کے 5 بیسک پرنسپلز ہیں. لیٹ می گیو یو, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے پاپولزم لبرل ورلڈ آرڈر کو چیلنج کر رہا ہے, اینڈ دین وی ول اینڈ آور لیکچر فار ٹوڈیز. اوکے, سو واٹ آر دا 5 بیسک فنڈامنٹل پرنسپلز آف پاپولزم؟ پہلا پرنسپل ہے پاپولزم کا وہ ہے گلوریفیکیشن آف پاسٹ, کہ تمام کی تمام جو پاپولسٹ موومنٹس ہیں وہ اپنے ماضی کو بہت زیادہ گلوریفائی کرتے ہیں. اگر آپ ہندوز کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر جو سب سے بڑی سویلائزیشن تھی وہ ہندو سویلائزیشن تھی, مہا بھارت کی سویلائزیشن. اس لیے اگر ہم انڈیا کو دوبارہ ہندو اسٹیٹ بناتے ہیں تو ہم دوبارہ سپر پاور بن جائیں گے. مسلمانوں کو دیکھیں, جو القاعدہ کے لوگ ہیں, آئی ایس ایس کے لوگ ہیں, داعش کے, وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اس لیے دنیا میں جو ہے ترقی نہیں کر پا رہے, وائلنس مسلمانوں کے خلاف ہے, شکست کھا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ شریعت نہیں ہے. اگر ہم 6th سینچری والا پرانا قدیم ٹرائبل سسٹم لے آتے ہیں تو مسلمز وڈ بیکم اگین دا سپر پاور ان دا ورلڈ. سو وی نیڈ دو اولڈ شریعہ لاز ٹو گیٹ سپرمیسی ان دا ورلڈ. اور ٹرمپ کو دیکھیں تو وہ بھی یہی کہتا ہے, لیٹس میک گریٹ امیرکا گریٹ اگین. اور وہ امریکہ گریٹ اگین کا مطلب ہے کہ ہم مسلمس کو نکال دیں, مائیگرینٹس کو نکال دیں اور میکسیکنس کو نکال دیں. اور برٹش والے یہی کہتے ہیں کیک آؤٹ دا نان برٹشرز اینڈ وی ول بی سپر پاور اگین. سو گلوریفیکیشن آف پاسٹ. سیکنڈ, ایکسکلوزیو پالیٹکس. اب جو لبرل ورلڈ آرڈر ہے وہ بیس کرتا تھا انکلوزیو پالیٹکس پہ, جو میں نے آپ کو بتایا, ملٹی کلچرلزم کے اوپر, جو گلوبلائزیشن کے بینیفٹس میں نے آپ کو ہے. آپ کا جو بھی مذہب ہے, جو بھی زبان ہے, جو بھی کلچر ہے, اگر آپ اس ملک کے قانون کو مانتے ہیں, ٹیکس پے کرتے ہیں, جمہوریت کو مانتے ہیں, تو آپ اس ملک کے سٹیزن ہیں, اس کے حصہ ہیں. تو یہ تھی انکلوزیو پالیٹکس. یہ ایکسکلوزیو پالیٹکس کی بات کرتا ہے. ایکسکلوزیو پالیٹکس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ایک خاص طبقے کے لیے سیاسی آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو سیاست اور ریاست کے بینیفٹس ہیں وہ ایک خاص طبقے کو ملیں اور باقی طبقات کو اس میں سے نکال دیں. تو ٹرمپ جو ہے وہ صرف وائٹ امریکنز کو سپیریئر سمجھتا ہے, مسلمز جو ہیں وہ صرف مسلمانوں کو, اسلامسٹ جو ہیں مسلمانوں کو سپیریئر سمجھتے ہیں, اور ہندو صرف ہندوؤں کو سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں باقی تمام لوگوں کو نکال لیں, وہ سیکنڈ کلاس. ایکسکلوزیو پالیٹکس. تیسرا جو ہے پرنسپل جو ہے ان کا پاپولزم کی موومنٹس کا یا آئیڈیالوجیز کا, وہ ہے اپنا ہائپر نیشنلزم, کہ یہ جو ہے اپنے نیشنلزم کو دوسری نیشنلزم سے سپیریئر سمجھتے ہیں. اور اگر دیکھ لیں تو ٹرمپ جو ہے وہ اپنے امریکن نیشنلزم کو سپیریئر سمجھتا ہے, اسلامسٹ جو ہیں وہ اپنے نیشنلزم کو سپیریئر سمجھتے ہیں, اور جو ہندو ہیں وہ ہندو نیشنلزم کو سپیریئر سمجھتے ہیں. تو دیٹ از دا تھرڈ. فورتھ جو ان کا پرنسپل ہے وہ ہے یوز آف فورس اینڈ آئیڈیالوجی آف وائلنس, کہ یہ اپنے نظریات کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یوز آف فورس یا آئیڈیالوجی کو وائلنس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے خلاف یورپ میں جو اٹیک ہو رہے ہیں, مسجدوں پہ جو اٹیک ہو رہے ہیں, پردہ کے خلاف جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں, داڑھی رکھی ہوئی تو آپ کے اوپر اٹیک ہوں گے یورپ امریکہ میں. اسی طرح اسلامسٹ جو ہیں وہ جو ہے وہ اٹیک کر رہے ہیں گردواروں پہ اور مندروں پہ, اور جو مائنورٹیز ہیں مسلم ورلڈ کے اندر
اسی طرح اگر آپ ہندوز کو دیکھیں تو وہ گائے کا گوشت کھانے پہ مسلمانوں کو انڈیا میں اٹیک کر رہے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، تو دیٹ از دیئر آئیڈیالوجی آف وائلنس. اور جو پانچواں پرنسپل ہے جو تمام کی تمام یہ پاپولسٹ موومنٹس ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں جو ہے اس وقت پاور میں آ رہی ہیں یا پاپولر ہو رہی ہیں یا ڈومینیٹ کر رہی ہیں، ان کے تمام کی آئیڈیالوجی کی جو پرنسپلز ہیں وہ کامن ہے، آبجیکٹو ڈفرینٹ ہے. اور آخری جو ہے وہ ہے این ایکسٹرنل امیجنڈ اینیمی، یا یہ ان کا جو آخری پرنسپل ہے، یہ تمام پاپولسٹ موومنٹس جو ہیں وہ ایک فرضی دشمن کریٹ کرتی ہیں، این ایکسٹرنل امیجنڈ اینیمی، ایک فرضی دشمن کریٹ کرتی ہیں. اور اس دشمن کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ان آئیڈیالوجی سے ڈیویٹ کیا، اگر ہمیں تنقید کی گئی اور ہمیں ختم کیا گیا، تو پھر ہمارا وہ دشمن ہے وہ ہمیں ٹیک اوور کر لے گا. اسلامسٹ کے نزدیک وہ دشمن کون ہے؟ جیوز کے. مسلمان سے یہ سمجھتے ہیں، یا اسلامسٹ اور یہ سمجھتے ہیں، ناٹ آل مسلم بٹ اسلامسٹ، القاعدہ اور داعش والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مسلمانوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور اس میں مسلمانوں کا قصور نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر خامیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ جو سازش ہو رہی ہے وہ سازش کرنے والے یہودی ہیں، جیوز ہیں. اور ہندو کیا کہتے ہیں؟ دیٹ مسلمز آر بینگ ہندوز کہتے ہیں کہ مسلمز آر میکنگ کنسپریسیز اگینسٹ دا ہندوز. سو مسلمانوں ہندوؤں کے نزدیک جو دشمن ہے وہ مسلمز ہیں، اور اس لیے مسلمانوں کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے. اور امریکہ اور یورپ میں وہ دشمن کون ہے؟ امریکہ اور یورپ میں وہ دشمن ہیں امیگرینٹس، وہ مائیگرینٹس ہیں، وہ مسلمز ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو وائٹ نہیں ہیں، جن کی سکن براؤن یا بلیک ہے. سو دس از دیئر آئیڈیا آف، اینڈ دس ہیز ریزلٹڈ انٹو ٹو تھنگس. ون، the elimination and threats and challenge to liberal world order, and the rise of Islamophobia. Islamophobia is an idea when you hate people who belongs to the religion of Islam because of their religious affiliation. اسلاموفوبیا سے مراد ہے، فوبیا سے مراد ہے نفرت کرنا کسی بھی، جیسے ہوموفوبیا کہ آپ ایک شخص سے نفرت کرتے ہیں کہ وہ ہومو سیکشل ہے، اس جیسے وومن فوبیا کہ آپ اس لیے عورت سے نفرت کرتے ہیں کہ وہ عورت ہے. اسلاموفوبیا کا مطلب ہے کہ مسلمانوں سے اس لیے نفرت کرنا کہ وہ اسلام کو فالو کرتے ہیں یا اسلام کی ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں. اینڈ دس اسلاموفوبیا از انکریزنگ ان یورپ اینڈ امیریکا، اینڈ دس ہیز کریٹڈ اے ہیوج تھریٹ فار ورلڈ پیس اینڈ گلوبل پیسفل کو ایگزسٹنس. کیونکہ ایک طرف یورپ اور امریکہ میں اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے، تو دوسری طرف جو اسلامسٹ آرگنائزیشنز ہیں یا ریلیجیس ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ مسلمانوں کو اس اسلاموفوبیا کی بنیاد پہ یورپ اور امریکہ کے خلاف پرووک کر رہی ہیں ود ان دا مسلم سوسائٹی. سو چیلنج از ویری ہیوج اینڈ اٹ ہیز چیلنج ٹو دا لبرل ورلڈ آرڈر. اور لبرل ورلڈ آرڈر کس پہ بیس کرتا تھا؟ لبرل ڈیموکریسی پہ، جو ہم امریکہ اور چائنا کے لیکچر کے اندر دیکھ چکے ہیں. لبرل ڈیموکریسی یا کانسٹیٹیوشنل یا اوپن ڈیموکریسی، فری مارکیٹ اکانومی، پیسفل کو ایگزسٹنس، ایکوالٹی، ہیومن رائٹس، فریڈم آف اسپیچ، وہ ساری کی ساری یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں. اب امریکہ میں دیکھ لیں تو اب مسلمانوں کو وہ ایکول رائٹس اس طرح نہیں ہیں، پردہ اور داڑھی کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، مسجدوں پہ اٹیک ہو رہے ہیں. سو جو پورا کا پورا لبرل ورلڈ آرڈر تھا جو بیس کرتا تھا ہیومن رائٹس، فریڈم آف اسپیچ کے اوپر، ڈیموکریسی کے اوپر، ایکوالٹی کے اوپر، رول آف لا کے اوپر، it stands under threat because two fundamental principles of liberal world order, one liberal democracy, second free market economy, are being challenged under these economic nationalism and populist movements. This is all about for today's class, and this is all about for our today's lecture. So look at that, these are very important topics. If you look at the past paper, there has been question in the previous years on these topics, very important these topics. So globalization and its link with development, promises, pros and cons, then the rise of populism, then the three layers of populism, the white nationalist populism, the Islamist populism, the Hindu nationalist populism, and then of course global economic crisis and challenges to liberal world order and Islamophobia. This is all about for today's class. Thank you very much.